نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق الرحمان شاہین حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام کی مرکزی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ کلمہ توحید ہی تھا۔ تمام انبیاء کرام اسی دعوت کو لے کے دنیا کے سامنے مبعوث ہوئے اور پھر اپنی رہنمائی کے ذریعے انہوں نے انسانیت کے سامنے یہ روشنی پھیلانا شروع کی۔ ابتدا ہی سے توحید ہی اصل بنیاد تھی، لیکن بعد میں جیسے جیسے آبادی بڑھتی رہی، نظریات، تصورات، خیالات ان کے اندر اضافہ ہوتا رہا، لوگوں کے اندر توحید کے ساتھ ملاوٹ، شرک اور دوسری جو چیزیں تھیں وہ بھی ساتھ آنا شروع ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود رب العالمین نے ہر قوم کے اندر، ہر علاقہ کے اندر اپنے نبی اور رسول کو بھیجا جو وہاں کے لوگوں کو اسی کلمہ توحید کی طرف دعوت دیتا تھا، یہی روشنی دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ہدایت دینے والا، رہنمائی دینے والا بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، یعنی کہ معاشرے کے ہر فرد تک یہ توحید کی دعوت وہ پہنچی۔ لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، لوگ جو ہیں اس توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش وہ بھی شروع کر دی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین جو اس کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مشرک کشا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے وہ توکل، وہ بھروسہ، وہ لنک، وہ تعلق باللہ جو رکھنا تھا اس کے اندر کمزور ہوتے گئے۔ ہم نے اس سے پہلے پروگرامز کے اندر بھی رب العالمین کا جو مقام ہے، کلمہ توحید جو ہے، دعوت جو توحید ہے، الوہیت کا جو مقام ہے اس پہ بات کی تھی۔ ایسے ہی ربوبیت کہ رب العالمین ہمارا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ شفا دینے والا، وہ اولاد دینے والا ہے، اس کے اوپر کیسے توکل اور بھروسہ کیے جائے۔ قرآن کریم پورے کا پورا اس کے اوپر بھرا ہوا ہے۔ آج ہمارے ساتھ معزز مہمان جو موجود ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر وہ گفتگو کریں گے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور اسکالر ہیں، دینی اور دنیاوی علوم کے ماہر ہیں، محترم جناب ڈاکٹر حافظ نعیم الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دوسرے مہمان ماشاءاللہ یہ بھی دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہور ہیں، ماشاءاللہ علم، عمل، تقوی اور دینی نشاطات کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ رب العالمین ان کے علم و عمل کے اندر اضافہ فرمائے۔ نیو کاسل سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے آئے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو مانچسٹر کے اندر بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کے اندر بھی ہم ان کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ مولانا عبد الباسط العمری جو خطیب ہیں نیو کاسل کے، السلام علیکم۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب سے کریں گے، اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تصور دیا اپنے خالق اور رازق ہونے کا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، اس تصور کا مختصر جامع خاکہ آپ ہمیں بتائیے تاکہ اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے شروع کر سکیں۔ بہت شکریہ محترم جناب شاہین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین کرام، جس طرح کہ ابھی ہمارے انتہائی محترم اور مشفق بھائی مولانا شفیق الرحمان شاہین صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جتنے بھی انبیاء کرام اور رسل اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، ان سب کی دعوت کا، ان کے پیغام کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ سے روشناس کروایا جائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان پیدا کی جائے، اور لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ قائم کیا جائے۔ ایک بڑی خوبصورت بات آتی ہے آثار میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کسی چرواہے کو دیکھتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اگر تو میرے سامنے ہو تو میں تیرے بال بناؤں، میں تیرے پاؤں دابوں اور میں تیری خدمت کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تجھے اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے؟ اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے ماوراء ہے، وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے۔
تو تم نے یہ کیا بات کہی ہے، یہ اللہ کی شان میں لائق نہیں ہے کہ تم اس طرح کی بات کہو۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تنبیہ کر دی کہ اے موسیٰ، میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو لوگوں کو میرے ساتھ ملائے۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت اس کی جو ہے نا وہ تمثیل بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ، تم تو اس لیے آئے ہو کہ لوگوں کو میرے ساتھ ملاؤ، تم اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو میرے ساتھ جو ہے نا وہ کاٹ دو، قطع تعلقی کر دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں ان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملائیں، اللہ کی معرفت ان کے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کی پہچان ان کے دلوں میں پیدا کریں، ان کو اللہ کی شناخت کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کون ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بار بار بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے 6 دنوں کے اندر۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تمہارا رب وہ ہے جو دن اور رات کا نظام چلانے والا ہے، اور تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں سے بارش کو برساتا ہے، تمہارا رب وہ ہے اللہ انزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے زمین سے رزق کو نکالتا ہے، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور تمہارا رب وہ ہے کہ جو سمندر کے سینے کو چیرتا ہے تمہارے لیے، اور تم اس کے اندر اپنی کشتیاں چلاتے ہو، اپنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز اس کے اندر چلاتے ہو۔ وسخر لکم الانہار، اور تمہارا رب وہ ہے جس نے یہ پانی تمہارے ماتحت کر دیا ہے، یہ دریا اور یہ نہریں۔ یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں اپنی آب پاشی کے لیے اور اپنی زراعت کے لیے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، ان گنت ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں۔ اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے، اور صرف اسی سے دعا کی جائے، اور اسی سے مانگا جائے، اور اسی سے امید رکھی جائے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں بار بار یہ آیات جو ہیں وہ تکرار کے ساتھ آتی ہیں، سورہ نحل میں اور دوسری صورتوں میں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ اور فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، جن سے امید رکھتے ہو، لا یخلقون شیء، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا آرگومنٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، اولاد دینے والا میں ہوں، کائنات کا نظام چلانے والا میں ہوں، تمہیں شفا دینے والا میں ہوں، اور یہ سارا کچھ پیدا کرنے والا میں ہوں، اور پھر مجھے چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جاتے ہو، ان کے سامنے جا کے جو ہے نا دعائیں کرتے ہو اور ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین تدعون من دونی لا یخلقون شیء وہم یخلقون، فرمایا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا انہیں تو اتنا بھی علم نہیں کہ کل وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب نے بہت پیارے انداز میں قرآن کریم کی آیات کریمہ کے ذریعے رب العالمین کا بہت ہی مختصر جو ایک تعارف ہے، حقیقت میں رب کی شان، رب کی ذکر، اس کو تو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے اور کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کالر حضرات بھی کال کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم کالر حضرات سے بات کریں گے۔ میں اپنے معزز دوسرے مہمان محترم مولانا عبدالباسط عمری وہ بھی ان سے موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم ضرور استفادہ کریں گے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے دینی اور دنیاوی علوم کا خاص طور پر مطالعہ کیا ہے، تو محترم مذاہب کے اندر بھی توحید کا کوئی نہ کوئی تصور رہا، تو اسلام میں جو تصور توحید دیا گیا دوسرے مذاہب سے بالکل ہٹ کے ایک تصور تھا جس کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، لا شریک اللہ کا، وہ قرآن کریم کی آیات کریمہ ہوں، وہ دعائیں ہوں، وہ حج کی دعائیں ہوں، وہ نماز کے اندر ہوں، وہ کلمہ شہادت ہو، ہر جگہ لا شریک اللہ، اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی ذات، اس کے افعال، اس کی صفات کے اندر۔ تو آپ ہماری اس حوالے سے رہنمائی کیجئے کہ مختلف مذاہب کے اندر اسلام کا جو توحید کا تصور تھا اسلام نے کس طریقے سے اس کو ختم کیا، اور ایک نیا تصور جو بالکل خالص تھا مخلصین الہ الدین کا، وہ تصور دنیا کے سامنے رکھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو۔ میری جو بات شروع ہوگی، جیسا کہ محترم مولانا نعیم الرحمن صاحب نے بتایا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں، اسی کو ہم لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو توحید کا جو تصور اسلام کا ہے وہ سب سے خاص ہے، وہ خالص ہے اور پاک ہے، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اپنا تعلق اللہ جو ہمارا کریٹر ہے اس کے بجائے کریشن کے ساتھ لگا لیں تو اس وقت پھر وہ تعلق جو کریشن کی طرف لگا اس بنیاد پر شرک شروع ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام میں ایسے ہی ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک تو سارے لوگ توحید پر تھے، لیکن نوح علیہ السلام میں جو باتیں ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ لوگوں نے کریٹر کو چھوڑ کر کریشن کی طرف اپنا رخ کر دیا۔ جیسا کہ جو سورہ نوح کی آیت ہے اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو ود، سوا، یغوث و یغوث جو نام آتے ہیں قرآن مجید میں وہ کون تھے؟ وہ قوم نوح کے صالح اور نیک لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر ان بہترین لوگوں سے لوگوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا جس کی وجہ سے شرک برپا ہوا۔ تو اسلام میں جو خدا کا اللہ کا تصور ہے وہ ایک پرفیکٹ گاڈ ہے۔ تو کوئی بندہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہے تو وہ پھر گاڈ کو امپرفیکٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے نا جو خالص ہے وہ خالص نہیں رہتے اور وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ دیکھیں ہر مذہب والے جو ہیں وہ خدا کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو تصور ہے، کسی بھی مذہب کو لے لیں ہر کسی کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس یہی ہے کہ خدا کے ساتھ انہوں نے کریشن کا تعلق بنا دیا ہے، کوئی بیٹے کی صفت میں بنا لیا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں خدا ہے نا اپنا جو بارش کا اختیار ہے اس خدا کو دے دیا ہے، اولاد دینے کا اختیار اس خدا کو دے دیا ہے، پیسوں کا اختیار اس خدا کو دے دیا ہے۔ تو اس حساب سے لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا دیے کہ یہ پیسوں کا معبود ہے جی، یہ بارش کا معبود ہے جی، یہ برکت دینے والا معبود ہے جی، یہ فلاں کا معبود ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے بنا لیا ہے، اور پھر اس میں ہوا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خدا کو تو مانتے ہیں، خدا ایک ہی ہے، مانتے تو ایک ہی ہے خدا، لیکن جو تعلق دے دیا ہے اس تعلق کی بنا پر وہ شرک کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ خدا کی جو کاملیت ہے اس میں وہ انسان کو جو اللہ کی کریشن ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو اتنے بلند مرتبے تک لے جا رہے ہیں جو خود مخلوق ہے، پیدا کیا ہوا ہے۔ بالکل بالکل، تو جیسا کہ شیخ نے کہا کہ وہ سارے کے سارے پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن انسان کا اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ کے بجائے اس نے مخلوق کے ساتھ لگا دیا، اس وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی کہ جو خود مخلوق ہے، جو وہ کسی کو اولاد کیا دے سکتا ہے، جو خود بیمار ہوتا ہے، مصائب، تکالیف، مشکلات کے اندر آتا ہے، وہ کسی کی بیماری کے اندر کیسے اس کو شفا دے سکتا ہے؟ بالکل بالکل۔ تو یعنی کہ رب العالمین کا جو تصور اسلام نے دیا وہ ایک جامع تھا، اکمل تھا، جس کے اندر ذرے کے برابر کوئی شریک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تھا۔ اور ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا آغاز ہی ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے ساتھ کوئی اولاد نہیں ہو، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ رہے گا، قائم رہے گا، اور پھر جس کو موت نہیں آئے گی، جس کو اونگ نہیں آتی، جس کے سامنے کوئی سفارش نہیں اس کی اجازت کے بغیر کر سکتا، وہ علی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نبی کو جو پیغام دیا کہ یہ اس امت تک پہنچا دیا جائے جو نبی لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آیا تھا۔ تو محترم عبد الباسط صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ رب العالمین کا جو تصور قرآن نے دیا، تو قرآن کریم پورے کا پورا رب العالمین کی صفات کے ساتھ بھرا ہوا ہے، وہ خواہ وہ استواء علی العرش ہو، وہ خواہ اللہ رب العالمین جو خالق ہے، رازق ہے، وہ مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑی سی بتائیے۔ یہاں پر اس بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں لوگوں کو کہ یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے نا ایموشنل مسئلہ ہے، جی، کہ لوگ ہے نا اس مسئلے میں ایموشنز کو لا لیتے ہیں۔ دیکھیں ایموشنز کو نہ لائیں، اس میں آپ کی جو رہنمائی ہے وہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ تو پھر بندہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں، اور یہ مسئلہ اتنا اہم اور سنگین ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، کہ اگر آپ کی توحید میں تھوڑا بھی خلل آئے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے، جیسا کہ بے شمار آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ ہے نا شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہیں چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایموشن سے ہٹ جائیں، ایموشن سے ہٹ جائیں اور پوری قرآن و سنت کو اپنی کسوٹی بنائیں۔ اور قرآن و سنت کی بات الحمدللہ 100% لاجک پر بھی آتی ہے،
تو اس کو اگر آپ رکھ کے اپنی رہنمائی قرآن اور سنت کی رہنمائی میں آگے بڑھیں تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا اور آپ توحید کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگوں میں نارمل جو تصور ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ارے بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو شرک نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نارمل، آپ کس سے بھی پوچھیں گے ہاں نہیں، شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہے نا ایک معبود کے سامنے جائیں، ایک آئیڈل کے سامنے جائیں اور اس کے سامنے سجدہ کریں، یہی شرک ہے۔ نہیں نہیں، شرک وہی نہیں ہے۔ شرک بہت ہی سنگین چیز ہے جو کسی میں بھی پایا جا سکتا ہے، اور یہ گروہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، اس کا ایک انڈیویجول آدمی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنی توحید انڈیویجولی ٹٹولنی چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی قدر ہے کہ شرک کی مثال ایسی ہے جیسے زمینوں کے ساتوں زمینوں کے نیچے اندھیروں کے اندر جو چلنے والی ایک چیونٹی کی جو آواز ہے اس سے بھی زیادہ یہ سینسٹیو ہے، اس سے بھی زیادہ مطلب انتہائی خاموشی کے ساتھ جو انسان کے اعمال کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو رب العالمین کا تصور جو قرآن نے دیا اس میں ایک آیت عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے، قل اللہم انت مالک الملک، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ڈاکٹر نعیم الرحمن صاحب، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہونا اور یہ ساری خدائیوں کا، حاکمیت کا، اعلیٰ کا مالک ہونا، اس کے بارے میں قرآن نے جو تصور دیا وہ بڑا عظیم نہیں ہے؟ جی، اس میں بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی۔ اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ مالک الملک وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور زمین و آسمان کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے سرنگوں ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جو کچھ زمین و آسمان ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو تصور ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مالک الملوک ہے، یعنی وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ کوئی کسی کو شہنشاہ کہتا ہے، وہ کسی کو بادشاہ کہتا ہے۔ حقیقی بادشاہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ یدبر الامر، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کائنات میں جو ہوتی ہو جو اللہ کے اذن کے بغیر ہوتی ہو، اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے اور اللہ کی جو مرضی ہے اس کے بغیر ہوتی ہو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یہ جو مخلوق ہے یہ بھی سب اللہ کی ہے۔ تو اس لیے اس کائنات کے اندر، اس ساری مخلوقات کے اندر اگر حکم چلنا چاہیے تو وہ بھی اللہ کا چلنا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وہ تصور حاکمیت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو فرمائیں، آپ ان کو اعلان کر کے کہیں افغیر حکم، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم تلاش کروں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں اس کو اپنا حاکم بناؤں، اپنا جو ہے وہ مالک سمجھوں؟ تو فرمایا ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک تصور حاکمیت جو ہے اس کا مقصد یہ ہے اس اسلام کے اندر کہ ہم اللہ رب العزت کو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ بالا تر سمجھیں، اور ہر چیز کے اوپر اس کی دسترس سمجھیں، اور ہر چیز کے اندر اسی کا جو کار قدرت ہے وہ سمجھیں۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس چیز میں ہر طرح سے بے نیاز ہیں، اور کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ حکم نہیں چلا سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کہ وہ جس کو چاہے پناہ دے، کوئی اس کے اوپر کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ معزز ناظرین کرام، بہت پیاری گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو رہی ہے، اور ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے قرآن کریم کی آیات کریمہ کا ترجمہ اور اسی کی تفصیل جو صحابہ اکرام نے کی تھی آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ابھی ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کال کر کے بھی اپنے سوالات تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، رب العالمین کی شان، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی عظمت، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر نعیم الرحمن صاحب، مولانا عبدالباسط عمری، وہ دونوں اسی موضوع کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک بڑی اہم آیت کریمہ نازل فرمائی، جو کہ اس طرح ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی، دوست اور مددگار نہیں۔ میں ڈاکٹر نعیم الرحمن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز، دوست نہیں ہے، اس کی ذرا تھوڑی سی رہنمائی ہماری فرما دیجئے کہ رب العالمین کے ساتھ یہ توکل کا اور ایک انتہائی پر اعتماد یقین کا جو تصور ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے، اس میں کیا ہمیں روشنی ملتی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، حافظ صاحب کے جواب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، انشاءاللہ ان کے سوالات کا جواب پروگرام کے آخر میں ضرور دیا جائے گا۔ جی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میری طرف سے آپ کے دونوں مہمانوں کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج الدین بول رہا ہوں نوٹنگھم سے۔ جی جزاک اللہ۔ جی بھائی جان، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ توحید کے اوپر کھڑی ہے۔ یقیناً جو شخص خود مشکلات میں پھنسا ہوا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں بہترین پروگرام پیش کرنے پر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری دعا ہے کہ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ جو محنت آپ نے شروع کی ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن بھائی، آپ نے جو بات کا پیغام دیا، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ریاکاری سے، شو آف سے ہمیں دور کر کے صرف اور صرف جو وہ پیغام جو انبیاء کرام لے کے آئے، ہمیں وہ امت تک صحیح معنوں میں پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ جناب ڈاکٹر نعیم الرحمن صاحب، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے شفیق بھائی آپ نے، اور اس کی آج کل بڑی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے آج کل بہت سارے لوگ جو مصائب کا شکار ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں، اور جو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ سے کوئی مدد ملے، کسی جگہ سے کوئی سہارا ملے، کوئی ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے، کوئی ہماری پریشانیوں کا مداوع کرے۔ تو یہ ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے ہمارے معاشرے میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ تو اس ضمن میں قرآن کریم نے ہمیں جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے اللہ کے اس مقدس کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے پہلے میں قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہے اور کوئی تمہارا کارساز بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جس طرح کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت خالق ہے اور باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ اس دستے تصرف کی مالک نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، کیونکہ وہ خود مدد کے محتاج ہیں، وہ خود مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آج کل ایک بڑی دنیا جو ہے وہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پریشانیوں کا اور مشکلات کا مداوع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمہارے بارے میں یہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم جو تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک سچی مومنہ خاتون تھی، پاک باز خاتون تھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب اس آیت کے پیچھے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی حقیقت جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ جو آدمی خود کھانا کھاتا ہو، جو خود کھانے کا محتاج ہو، جس کی اپنی زندگی کا انحصار کھانے کے اوپر ہو، وہ کسی اور کے لیے کیا جو ہے نا وہ مددگار بن سکتا ہے۔ سوری ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی طرف ہم آئیں گے۔ جی بھائی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آج کے جو ہمارا موضوع ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شفیق الرحمان صاحب، حبیب الرحمان اذکاروں گلاسکو سے. جی میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت طاقت عطا فرمائے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ اسلامی عقائد کے حوالے سے یہ بہت اچھا پروگرام ہے لوگوں کے عقیدے کی درستگی کے لیے. تو ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو شرک 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 کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ جو ہے حاصل کرنا چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ وسیلہ حاصل کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے ہے اور وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیراً. حبیب الرحمان صاحب انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم کوشش کریں گے پروگرام کے اختتام پر ضرور دے سکیں. ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب آپ گفتگو کر رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ خود کھانا کھاتے تھے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ایک دوسری صورت میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ رب العزت جس رحمت کے دروازے کو کھولنا چاہیں فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. فرمایا جس رحمت کے دروازے کو وہ اللہ کھول دیں کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کو بند کر دیں کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، اپنے کزن کو جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کو فرمایا کہ اے غلام میں آپ کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب تم نے مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو. اور اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ جان لو، فعلم، جان لو، اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ کی ذات تمہیں وہ نفع نہیں پہنچانا چاہتی تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا. اور یہ بھی جان لو کہ اگر پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لو اجتمعت الامہ، یعنی پوری امت اکٹھی ہو جائے، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، فرمایا اگر اللہ رب العزت نے تمہیں وہ نقصان پہنچانا مقدر میں نہیں لکھا تو کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب بہت پیاری گفتگو کر رہے تھے، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی بہت ہی اہم ہے، اور ناظرین اکرام کو جو مکمل پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ کسی پروگرام کے اندر ہم جو مکمل نصیحت جو ہے اس کے بھی ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مولانا عبدالباسط العمری کی طرف جائیں گے. جناب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شفیق صاحب یاسر بول رہا ہوں. جی آپ کی آواز بھائی ذرا بہت سلو آ رہی ہے ذرا. جی میں زور سے بول رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی سلام، اور مولانا عبدالباسط صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے جی کہ یہ ہے کہ ہمارا برننگ ایشو تو توحید ہے ہی ہے. ماشاءاللہ آپ قرآن اور سنت سے ہٹ کے کوئی بھی بات نہیں کر رہے. آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے اور نام اس کا روشنی ہے. تو اللہ کرے آپ ایسی روشنی پھیلاتے رہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے ذریعے بتائیں کہ یہ جو ہمارے لوگ 3 طلاقوں فوراً کہتے ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے، ایک عورت کے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ہمارے عقیدے حنفی کے مطابق تو اس کو ہو گئی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصلی قرآن میں جو بات ہے طلاق کے بارے میں، اس سے کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. جی انشاءاللہ بھائی آپ کا سوال پہنچ گیا. جزاک اللہ، آپ کا سوال پہنچ گیا. انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی اہم اور سینسٹیو موضوع ہے، اور اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اسپیشلی برٹش مسلمانوں کو بھی یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ بھی کسی پروگرام کے اندر صرف اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور آج بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر طور پر ضرور دے سکیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. ڈاکٹر محترم جناب مولانا عبدالباسط العمری صاحب، حافظ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی کا ساز ہے، اللہ ہی نصیر ہے، مددگار ہے. تو ہمارے بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں
اگرچہ کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ اگر ہم جہاں جائیں گے تو یہ کرنے والا ہے یا یہ نیک و صالح بزرگ ہے، یہ کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، یہ کچھ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ جو ہمارا کارساز ہے، جو ہماری مدد کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اگر دیکھیں کہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، اثر ہوتا ہے ان کی، جیسے کافی ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں وہاں گیا تھا، میں نے ایسی بات کی، میں نے یہ منت مانگی یا میں نے یہ کی اور وہ کام ہو گیا۔ تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے، کیا کسی چیز کا اگر اثر ہو تو اس وقت ہم اس کو صحیح مان لیں گے یا قرآن و سنت ہماری اس کی رہنمائی کرے گا؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر آپ اس چیز کو کسوٹی بنا لیں کہ جہاں بھی اثر ہوگا بھائی میں وہاں چلا جاؤں گا اور وہی صحیح بات ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے مذاہب موجود ہیں اور اس مذاہب کو ماننے والے ہیں جو سائنٹیفکلی دنیا کے ہوپ فلی فیوچر کے سپر پاور بننے والے ہیں، صحیح، لیکن وہ ان کے عقیدے دیکھیں، وہی ہے نا ایک مورتی کے سامنے بیٹھے ہیں اور اسی کے پوجا کر رہے ہیں دن رات، اسی سے مانگ رہے ہیں، اسی سے پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کیا لاجیکلی کیا وہ نان سینس ہے کہ ان کے سامنے جائیں؟ ہم کو تو نان سینس ہی لگے گا وہ، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ان پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے۔ ان پر بھی اگر ایک ہندو آدمی کسی مورتی کے سامنے جا کے پیسہ مانگتا ہے یا برکت مانگتا ہے تو اس کو زندگی میں بھی اس کا اثر ہے۔ تو اثر تو آپ کو کہیں بھی دکھے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اثر صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ ہی آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں کہا کہ یہ جن ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو جنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ قیامت کے دن سورہ زمر میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا فرشتوں سے، کیا یہ لوگ تم سے مدد طلب کرتے تھے؟ تو وہ اپنی برات کا اظہار کریں گے، او اللہ ہم نہیں کرتے، اگر ہم کرتے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا، یہ جن ہوتے تھے یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان بھی ادھر ادھر جاتے ہیں اور ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ مخلوق جو ہے لا یملکون من قطمیر، وہ بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھ سکتی، وہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا جو نفع ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہمارا جو نقصان ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اگر کہیں پر فائدہ ہوتا ہے اور میں جاؤں گا اور وہ فائدہ لے لوں گا تو یقیناً وہ جو غیر مسلم ہے، ہندو ہے، جو کرسچن ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی معجزے دن میں دکھا دیتے ہیں ہزاروں بار۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی صحیح ہے۔ جو صحیح کسوٹی ہوگی ہمارے لیے وہ یقیناً جو ہمارا کریٹر اللہ رب العالمین ہے، جو کریشن کے بارے میں سب سے بہترین انداز سے جانتا ہے، اسی نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے قرآن اور سنت، اسی کے مطابق جو صحیح ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو غلط ہوگا غلط ہوگا۔ اگر صرف ہم اثر کو لے کر بیٹھ جائیں تو یہ اثر ہمیں شرک میں لے ڈوبے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب، محترم بھائی عبدالباسط العمری حفظ اللہ، انہوں نے بہت پیاری باتیں کی کہ ایک آدمی جو امید رکھ کر جاتا ہے تو وہ نہیں جانتا، بلکہ اس کے حوالے سے تو قرآن کریم کے اندر اور بھی کئی ایک آیات کریمہ آتی ہیں کہ بے شمار لوگ، خواہ وہ دنیا کے اندر ہوں، خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ دوسرے لوگ ہوں، جن کے اوپر لوگ یہ یقین رکھ کے ان کی دنیا سے جانے کے بعد جاتے تھے کہ یہ ہمارے کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ قیامت کو سارے برات کا اظہار کر دیں گے، اس لیے کہ دعائیں کو سننے والا، مشکلات کو حل کرنے والا، انسان کے لیے پریشانیوں سے راستے نکالنے والا وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک بھائی نے دعا کے متعلق بھی جو سوال کیا تھا وسیلے کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ پروگرام کے اختتام میں بتائیے گا۔ لیکن جہاں پہ ایک چیز ہے کہ عمومی طور پر ایک دعا جو ہے وہ متمسمہ کے اندر بڑی پڑی جاتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ورد کیا جائے۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اللہ کے اوپر کیا توقع رکھے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے تو پھر اوروں کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کے بارے میں ذرا۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ یہ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اسی طرح ایک دوسری صورت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر بھی، اور یہ ان حالات کے اندر فرمایا تھا جب مسلمان جو تھے وہ مشکلات کا شکار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس اپنے جسد اطہر کے ساتھ اور اپنی حیات مبارکہ کے ساتھ موجود تھے، اور اس کے باوجود مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ تنگی کا وقت آیا۔ بدر کے میدان میں مسلمان جو تھے پریشان ہوئے کہ اتنی بڑی فوج جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے
وہ احد کے میدان میں، اور اس وقت اللہ رب العزت نے ان دونوں آیات کا جو ہے نا وہ تذکرہ فرمایا ہے قرآن کریم میں. تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مومن ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ان کے حالات پریشان کن ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تو اس وقت وہ یہی کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی سب سے بہترین کارساز ہے، وہی سب سے بہترین مددگار ہے. تو مسلمان وہی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، تو وہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کے اوپر جو ہے وہ اس کا توکل ہو، اللہ کے اوپر اس کا بھروسہ ہو، اللہ کے اوپر وہ جو ہے اپنا اعتماد کرے. تو یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں راحت پہنچاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے. ماشاءاللہ کتنا پیارا جملہ. ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ارحنا بالصلاۃ، کہ اے بلال، اے ہمارے آقا، آپ ہمیں نماز کے ذریعے تسکین پہنچائیے. ایک ایسا شخص جو کہ مکے کا ایک غلام تھا، جس کو لوگ حقارت سے دیکھا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کو کتنی عزت بخشی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی عزت و احترام کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. انشاءاللہ باتیں ہماری جاری رہیں گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر میں محترم مولانا عبدالباسط العمری ان سے کچھ پوچھوں گا. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بات یہ ہے کہ یہ جنگ بدر، جنگ احد، ماشاءاللہ فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت مددگار ہے اور اسی کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر آدمیوں کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیے. جیسے آپ کے ہاتھ میں اللہ کا دین ہے، ابھی اللہ کا دین آپ نے غیر مسلموں تک پہنچانا ہے یا یہ بھی اللہ آ کے پہنچائے گا؟ پہلا سوال ہے. دوسری سوال یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں آپ کو دین کس نے پہنچایا؟ خود بخود ہی آ گیا یا کسی اللہ کے ولی نے پہنچایا؟ اس پہ آپ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے ولی بھی ہیں اور انسان بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے اور وہ بھی کرتا ہے. دولت بھی دوسروں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو دولت میں نے تمہیں دی ہے اس کو آگے میری مخلوق میں دو. میں نے کتنی دولت دی ہے لوگوں کو. تو ابھی آپ یہ چھوڑیں، یہ 50-60 سال. بہت شکریہ بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ کا پیغام پہنچ گیا. تو قرآن کی روشنی میں ہی انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب محترم آفر نعیم الرحمان صاحب دیں گے. محترم بھائی عبدالباسط العمری، ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا حبیب الرحمان صاحب گلاسکو سے، کہ نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا کرنا، تو یقینی طور پر جو چیزیں ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو انہوں نے وسیلے کا لفظ استعمال کیا ہے، الحمدللہ اسلام میں وسیلہ جو ہے، جو جائز وسیلہ ہے وہ لینا چاہیے، وہ تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو اس وقت وہ ہے نا اللہ سے وسیلہ ہی تو لیے تھے، تو وہ وسیلہ جائز ہے، اور جائز وسیلہ نیک اعمال کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے. تو جو وسیلہ جو ہوگا وہ کیسے ہوگا، یہ ایک چیز ہے. تو یہ جو جائز وسیلہ ہے ہمیں یقیناً لینا چاہیے اور سب کو ابھارنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسا ایک وسیلہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات سے ہم وسیلہ لے لیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا. تو یہ جس طرح یہ ہے کہ اے حی اے قیوم، اے اللہ جو زندہ ہے، جو زبردست ہے، ہم تیری ہی نصرت طلب کرتے ہیں. تو جب ہم یہ بات مانگتے ہیں اللہ سے، تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے ہم نے مانگا. اللہ رب العالمین رزاق ہے، ہم کہیں کہ یا رزاق ارزقنی، اے اللہ جو تو رزاق ہے، جو رزق دینے والا ہے، مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ وہاب ہے، دینے والا ہے، اے وہاب مجھے اولاد دے دے. یہ جائز وسیلہ ہے. ہمارے سے کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. جی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کا پروگرام اچھا ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی، میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ابھی لاہور میں ہوا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ جی دعوت دینی چاہیے غیر مسلموں کو، تو ہمیں تو کہیں دعوت دینے کی ہمیں تو اجازت نہیں ہوتی. بہرحال چھوڑے، اس بات کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہاں جو لاہور میں ہوا ہے، وہاں بینر لگے ہوئے تھے کہ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا. تو رمشا مسیح کے کیس میں ایک مولانا صاحب تھے جنہوں نے خود قرآن کے ورق پھاڑ کر اس میں لفافے میں ڈالے تھے، اور یہ ثابت ہو چکا تھا. تو کیا آپ اس مولانا کے لیے کہیں گے کہ اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا ہونا چاہیے؟
थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई आपने जो सवाल किया। तो अभी हमारे पास वक्त थोड़ा है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तमाम सवालात के प्रमुख से बात कर सकें। हफ़ साहब, एक भाई ने ये सवाल किया कि दीन को पहुँचाया औलिया कराम के ज़रिए, यकीनी तौर पर औलिया कराम का एहतराम और उनकी मसाइयाँ और उनकी दीनी खिदमत हर आदमी उसके लिए दुआगो है, लेकिन उन्होंने जिस कैफियत के साथ और जिस बात की। जी, मैं उनका सवाल समझ गया और मैं समझता हूँ कि इस तरह के सवाल आने चाहिए ताकि लोगों की गलतफहमियाँ दूर हों। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो अल्लाह की तरफ से लोगों के लिए दीन का पैगाम लेके आते हैं। और जैसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि वलिकुल्लि कौमिन हाद, और इसी तरह फरमाया कि आप हमने हर बस्ती के अंदर जो है ना वो कोई डराने वाला भेजा है। तो ये अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, औलियाउल्लाह हैं, उलमा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यही दीन का पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त और उनके साथ मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद वो अल्लाह के बंदे हैं, वो खुद अल्लाह नहीं है नौजुबिल्ला, और ना उनके हाथ में कोई इख्तियार है, ना उनके पास कोई तसर्रुफ है। और ये सबसे बड़ी अगर इस कायनात में कोई हस्ती है तो वो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मखलूक़ात में सबसे आला तरीन हस्ती हैं और जिनके बारे में हमारा तसव्वुर ये है, हमारा अकीदा ये है कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कहते हैं कि कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रम वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाह, कि मैं अपनी जान के लिए किसी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। वो अल्लाह के पैगंबर ये फरमाते हैं कुल्ला अमलिकु लकुम ज़र्रम वला रशदा, ये सूरह जिन में फरमाया मैं तुम्हारे लिए किसी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने नहीं हैं। ये जो वो कह रहे थे कि अल्लाह हमें दौलत देता है और फिर हमें कहता है कि तुम लोगों में तकसीम करो, ये तो अल्लाह ताला हमें इम्तिहान लेना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वफ़ी समाई, आपके जो रिज़्क़ है उसके अंदर लिस्साइल वल महरूम, उसके अंदर लोगों का जो है ना वो हिस्सा मौजूद है। लेकिन इसको हम ये नहीं हम इसके ज़रिए से अख़ज़ कर सकते कि अगर हमारे पास दौलत है हम लोगों को देते हैं तो जो औलिया कराम है उनके पास भी दौलत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये कह रहे हैं कि मैं नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास अल्लाह के ख़जाने नहीं हैं, ये कुरान की आयात है, तो फिर बाकी पीछे कौन रह जाता है। हमारे पास बहुत मुख्तसर चंद मिनट बचे हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि आज जो सवाल आए हैं हम उन पर बात कर सकें। जो कॉलर हज़रात अब कॉल कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप आइंदा प्रोग्राम में बात कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी बात को हम सुनेंगे भी और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब भी देंगे। तो डॉक्टर साहब, ये 3 तलाक के बारे में एक भाई ने कहा था कि ये हमारे माशरे के अंदर एक आम चीज़ बन चुकी है, और बल्कि अब तो कई एक मुस्लिम ममालिक के अंदर जो उन्होंने शरिया लॉ बनाए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाए हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ को उन्होंने लोगों को परेशानी से निकाला है। और वो फैसले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए या कुरान ने जो तसव्वुर दिया 3 तलाक का, कि आदमी गुस्से में एक ही मजलिस के अंदर अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक कह देता है और लोग कहते हैं कि अब तीनों ही हो गई हैं, रिश्ता ख़त्म हो गया है, इनको हलाला क्या नाउज़ुबिल्लाह ऐसे फ़ेल की तरफ रहनुमाई की जाती है। तो इंशाअल्लाह इस पर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप 1 मिनट के अंदर हम अक्सर बता दीजिए। जी, ये आपने अच्छा सवाल किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये वाक़या हुआ था। सुनन नबी दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि एक सहाबी ने अपनी बीवी को तलाक दी और उसने गुस्से की हालत में एक ही मजलिस के अंदर उसको कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, यानी 3 मरतबा तलाक एक ही मजलिस में दे दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस चीज़ का पता चला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुम अल्लाह की शरीयत के साथ खेल रहे हो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को कहा कि तुम अपनी बीवी से रजू कर लो। यानी कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अत्तलाक़ु मर्रतान, यानी पहली तलाक जो होती है उसके बाद बंदा जो है अपनी बीवी की तरफ रजू कर सकता है, दूसरी तलाक के बाद बंदा अपनी बीवी की तरफ रजू कर सकता है। और इसी को हम कहते हैं कि अत्तलाक़ु मर्रतान, यानी 2 तलाक़ें जो हैं वो तो सही है, इनको जी इसको हम तलाक़ रुजई कहते हैं, यानी ऐसी तलाक जिसके अंदर रजू किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो तीसरी तलाक होती है उसको हम तलाक़ बाइन कहते हैं, और तीसरी तलाक जो है उसके बाद रजू नहीं होता। पहली 2 तलाकों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वबुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, कि जो उनके पहले खामद हैं वो ज़्यादा हकदार हैं उनके साथ दोबारा मिलने के। नाज़रीन इकराम, वक्त क्योंकि हो चुका है और इंशाअल्लाह ये बड़ा सेंसिटिव मौजू है, इंशाअल्लाह इस पर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारे तमाम जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं या वो लोग जो ऐसे अमल का शिकार हो जाते हैं और फिर उनकी गलत रहनुमाई की जाती है वो इससे परेशानियों से निकल सकें।
آج کے پروگرام کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان سے کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کا جو بندوں کے اوپر حق ہے وہ یہی ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پھر اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ اپنے ایسے تمام بندوں کو معاف کر دے۔ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ایک بھائی نے جو لاہور کے واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، میں ان سے بھی کروں گا کہ ایسے تمام واقعات جس میں غیر مسلموں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، ایون کہ ان کو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے، اسلام بھی اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات وہ انتہائی اعلیٰ رواداری، مساوات کے اوپر مبنی ہیں، برداشت کے اوپر، ٹالرنس کے اوپر مبنی ہیں، اور ہم ایسی ہی چیزوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرامز کے اندر بھی ایسی ساری چیزوں کو لائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔